پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کا نقشہ کھینچا اس مرنے والے کا کہ جس نے زندگی نافرمانی میں گزار دی. فرمایا فلا صدق ولا صلی. یہ وہ ہے مرنے والا کہ نہ اس نے تصدیق کی. فلا صدق. اللہ اکبر. جو صحیح ایمان ہے اس میں تصدیق ہوتی ہے. تصدیق دل سے بھی تصدیق. کس بات کی؟ کہ اللہ کی توحید کی تصدیق، پیغمبر کی سچائی کی تصدیق، آخرت کے برحق ہونے کی تصدیق، جزا سزا جنت جہنم کے ہونے کی تصدیق. مومن یہ ساری تصدیقیں تین طرح سے کرتا ہے. تین طرح سے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل کے ذریعے بھی ہیں. جو جدت والے عمل کرے گا تصدیق تو وہ کر رہے ہیں نا. دعویٰ کرتا ہے جزا سزا جنت جہنم پر حق ہے، پر جنت جانے والا اور جہنم سے بچنے والا کوئی فرق ہی نہیں. نہ جنت میں جانے والا عمل کرتا ہے نہ جہنم سے بچنے والا عمل کرتا ہے. تو تصدیق کیا ہوئی؟ فرمایا فلا صدق. اس نے تصدیق ہی نہیں کی. نہ اللہ کی توحید کی تصدیق کی، نہ پیغمبر کی رسالت کی صحیح تصدیق کی، نہ آخرت کی صحیح تصدیق کی. فلا صدق. اس نے تصدیق ہی نہیں کی. ولا صلی. اور نماز بھی نہیں پڑھی. اللہ اکبر. صدقہ سے ایمان مراد ہے. آگے بطور خاص اعمال میں صلاح نماز کا سب سے پہلے ذکر کیا. کیوں؟ جس طرح ایمان تین چیزیں جمع ہوں تو ایمان بنتا ہے، نماز کے اندر بھی تین چیزیں جمع ہوں تو نماز بنتی ہے. دل سے بھی نماز پڑھ رہا ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور زبان سے بھی جہاں جو پڑھنا ہے پڑھ رہا ہو، اور ظاہری اعضاء بھی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اس کے مطابق ہوں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. نماز میں تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا نہ تصدیق کی ولا صلی اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی. لیکن اس نے جھٹلایا اور دین سے منہ موڑا. اللہ اکبر. بڑا خطرناک کام ہے جھٹلانا اور منہ موڑنا. ولیکن کذب، لیکن اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا. دو لفظ بولے، دونوں میں فرق بھی ہے، مناسبت بھی ہے. جھٹلایا کھلے لفظوں میں کہہ دیا، جس طرح کئی کلمہ پڑھنے والے بھی کھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، آئے گا تو دیکھی جائے گا. کھلے لفظوں میں جھٹلا دیا، کھلے لفظوں میں جھٹلا دیا. کتنے کافر تو جھٹلاتے ہی جھٹلاتے ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں. صاحب کہہ دیتے ہیں ہم نہیں ایسی آیتیں مانتے جن میں یہ ہے. لوگ کمال ہو گیا، تو پھر تو مومن کیسا ہے؟ صاحب کہہ دیتے میں نہ نماز پڑھی نہ تصدیق کی بلکہ جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، کہ آخرت کے لیے کیا ہی کچھ نہیں. اگرچہ زبان سے نہیں بھی جھٹلایا، منہ ایسا موڑا کہ سارا دن ساری رات صرف دنیا کے لیے. اللہ ساری دوڑ دنیا کے لیے. آخرت سے منہ موڑا ہوا ہے. وہ موت جو سر پر ہے اس سے منہ بالکل موڑا ہوا ہے. آخرت کے لیے 5 وقت کی نماز بھی نہیں، سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزے بھی نہیں، پوری زندگی میں 1 بار حج فرض ہے وہ بھی نہیں، سال میں 1 بار زکوٰۃ ہے وہ بھی نہیں. یہ منہ موڑا ہوا ہے. ایسے شخص نے منہ موڑا ہوا ہے. اگرچہ زبان سے نہ بھی جھٹلائے، اس نے منہ موڑا ہوا ہے. اس لیے دونوں لفظ بولے، اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. ولیکن کذب وتولی. آگے ایسے شخص کی جو آخرت کو جھٹلاتا ہے یا منہ موڑے ہوئے ہے، اس کی مزید بری حرکتیں بیان کی. فرمایا ثم ذهب الى حاله یتمتع. نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا اور بڑا اکڑتا ہوا گھر کو گیا. کاروبار کر کے دولت کما کے ایسے لوگ اکڑتے اکڑتے فخر کے ساتھ گلی محلے میں گھر میں آتے ہیں. میں یہ ہے اس کی زندگی. گھر گیا اکڑتا ہوا، سینہ چوڑا کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے.
کہ یہ بڑے اونچے علاقے میں میری بڑی اونچی رہائش ہے، بڑی نماز بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کی، جھٹلایا اور منہ موڑا ہے، اکڑ کس بات کی؟ انسان کا حق ہی نہیں اکڑے، نہ کسی نیکی کرنے والے کا حق ہے کہ نیکی کر کے اکڑے، نہ برائی کرنے والے کا حق ہے کہ وہ برائی کر کے اکڑے، اکڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بنا ہی اس طرح کا ہے کہ یہ اکڑ نہیں سکتا، جھوٹا اکڑتا ہے، جھوٹا۔ اللہ نے اس کو بنا ہی ایسا محتاج ہے، اکڑ کس بات کی؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں نیکوں کی بھی صفت بیان کیا کہ وہ نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ اکڑنا کہاں ہے؟ ڈرنا ہے، ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہاں نہ نیک کے لیے اکڑنے کی گنجائش ہے، نہ برے کے لیے اکڑنے کی گنجائش، نہ کسی مالدار کے لیے اکڑنے کی گنجائش ہے، نہ کسی فقیر مسکین کے لیے اکڑنے کی گنجائش۔ یہاں نہ حکمران کے لیے اکڑنے کی گنجائش ہے، نہ رعایا کے لیے اکڑنے کی گنجائش ہے۔ بے دین دونوں طرف اکڑتا ہے، بے دین آدمی امیر ہو کے بھی اکڑتا ہے، غریب ہو کے بھی اکڑتا ہے۔ بڑے بڑے غریبوں کی کہتا ہے ایسا تکبر ہے اللہ کی پناہ۔ وہ پیسے ہوں تو پتہ نہیں کیا بنے، وہ پیسے کے بغیر ہی بڑا متکبر ہے۔ اس لیے تو نبی صاحب نے فرمایا تھا نا، 3 قسم کے لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں یہ 3 افراد ہیں جن میں سے ایک ہے عائل مستقبر، کنگال ہے اور متکبر ہے، فقیر ہو کے متکبر ہے۔ بے دین آدمی فقیر ہو کے بھی متکبر ہے، بے دین شخص حکمران ہو کے بھی اکڑتا ہے، رعایا ہو کے بھی اکڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں قانون ماننا یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، وہ اکڑتے، رعایا ہے نا اکڑتے، حکمران بھی اکڑ رہا ہے، رعایا بھی اکڑ رہی ہے۔ دین سے دوری ہو تو اللہ نے مذمت کی ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اکڑتا ہوا گھر جاتا ہے۔ میں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اللہ اکبر۔ 4 بار اللہ نے وعید سنائی، ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، تو عذاب کے لائق ہے۔ 4 بار عذاب سنایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ پھر ان قیامت صورت کی چھوٹی چھوٹی آخر آیتوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزید جھنجھوڑنے کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے اسے بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ مر گیا اور کام ختم، اچھا بھی مر گیا کام ختم، برا بھی مر گیا کام ختم، کوئی جزا نہیں، سزا نہیں، بدلہ نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں؟ کیا انسان نے یہ سمجھا ہوا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، سب کچھ ہوگا اور سب کچھ حقیقت ہے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، کیوں جو آخرت کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا۔ جتنے کافر تھے یہ کہہ کر یہ آخرت کا انکار کرتے تھے نا، کہتے لوگ مر کے پتا مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ نے دلیل دی، کیسے زندہ ہوگا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ سمجھتا ہے کہ بیکار چھوڑ دیا جائے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ذرا سوچے تو صحیح، یہ ایک قطرہ آب تھا جو باپ کی سلب سے ماں کے شکم میں ٹپکایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اکڑتا کیوں ہے؟ دیکھے تو صحیح کہ میں کیا تھا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں، شکم میں، ایک قطرہ۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، آپ نے باقاعدہ لعاب لے کے لعاب لے کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، اللہ فرماتے ہیں او ابن آدم، میں نے تجھے اس جیسی شے سے پیدا کیا ہے، اکڑتا کیوں ہے؟ یہی بات قرآن میں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقہ، پھر دیر تک یہ لوتھڑا بن کے شکم کی دیوار سے چپکا رہا، فخلق وسوی، اس عرش والے نے
اس قطرے آب سے اس کو لوتھرا، لوتھرے سے گوشت کی بوٹی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر پھر گوشت، پھر گوشت کے اندر سے آنکھیں چیری، کان چیرے، منہ چیرا، نتنے چیرے اور کئی راستے بنائے۔ فخلق فسوا، اس نے اس کو پیدا کیا اور برابر بنا دیا، درست بنا دیا۔ میں پھر ایک نظام میں بظاہر ایک قطرہ آب ہے، اس ایک قطرے میں کروڑوں کی تعداد میں وہ اتنے چھوٹے جرثومے ہیں جو خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتے، اس سے اللہ انسان بناتا ہے۔ میں اس ایک نظام سے پھر مذکر بھی بنایا، مؤنث بھی بنایا۔ اللہ اکبر۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، آگے کیا؟ فجعل منہ زوجین الذکر والانثى، نظام ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، طریقہ نسل ایک ہے، لیکن اسی سے مذکر بنایا، اسی سے مؤنث بنایا۔ یہ اس مالک کی قدرت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک نظام، قطرہ آب صلب باب سے شکم مادر کی طرف، لیکن اسی سے اللہ چاہتا ہے تو مذکر پیدا کرتا ہے، چاہتا ہے تو مؤنث پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ یہ سارا بیان کر کے کہتے ہیں کون ہے جو کہتا ہے جی مٹی سے دوبارہ کون اٹھائے گا، گلی سری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا جس اللہ نے ایک قطرہ آب سے سارے مرحلوں سے گزار کے برابر انسان بنایا، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی، اور کہاں تمہاری عقل ماری گئی؟ کیا یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ قبروں سے مردے زندہ کرے؟ قادر ہے۔ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی۔ تو بہرحال اللہ نے اس موت کا نقشہ کھینچ کے اور اس کے حوالے سے حقائق بیان کر کے پھر بدلہ سنا کے اللہ اکبر ہمارے اندر فکر پیدا کیا ہے، ہمیں جگایا ہے، غاب غفلت سے نکالا ہے کہ وہ اللہ جو یہ سارا کچھ کرتا ہے، کہ اگر وہ زندگی دے تو مار کوئی نہیں سکتا، وہ موت دے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، وہ قدرت والا اللہ کیا مردے زندہ کرنے پہ قادر نہیں؟ حساب کتاب لینے پہ قادر نہیں؟ وہ جنت جہنم کی شکل میں جزا سزا دینے پہ قادر نہیں؟ اللہ نے غافل انسان کو جگایا عنایتوں کے ذریعے۔ اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، موت بعد کے امور کے لیے اللہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی ناکامی اور خسارے سے محفوظ فرمائے۔